السلام علیکم، یو آر واچنگ سلیم بخاری شو. دس از یور ہوسٹ سائرہ مسعود. جب سے ایران جنگ کا آغاز ہوا ہے، صدر ٹرمپ 20 دفعہ ایران کے حوالے سے کوئی موقف اختیار کرتے ہیں اور پھر اس پر یو ٹرن لے لیتے ہیں. اب کی بار بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ امریکہ نے ایران کے حوالے سے ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے اور اب کی بار معاملہ جو ہے وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے ریلیٹڈ ہے. تو اس یو ٹرن کے بعد، اس میجر یو ٹرن کے بعد ایکچولی کیا ایران ایٹ لیسٹ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر واپس آئے گا اور پھر صدر ٹرمپ کو وہ فیس سیونگ دے گا کہ وہ یہ جنگ جو ہے وہ گریسفلی ختم کر کے نکل سکیں؟ اس پر بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کے اندر وی ول ڈسکس. ہمارے ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان نے ریاستی سطح کے اوپر افغانستان سے مذاکرات کی تیاری کا اظہار کیا ہے، بشرط یہ کہ افغان رجیم اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ افغان سرزمین کسی بھی پاکستان مخالف سرگرمی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ کیا افغان رجیم ایسا کرے گی یا پھر ماضی کی طرح پاکستان کی تمام تر کوششیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اٹس بین مور دین 36 آورز اور اب تک پمز سانحے کے حوالے سے ڈیٹیل سامنے نہیں آ سکی ہیں کہ کیا ہوا، ایکچوئل ذمہ دار کون تھا، وجہ کیا بنی، آگ کیسے لگی. اور اس ساری سچویشن کے اندر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب سے استعفیٰ مانگ رہی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا استعفوں سے، کیا وزیروں کے استعفوں سے اس طرح کے معاملوں کے اوپر آپ کی جو ساری سچویشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، یا مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے آپ بچ سکتے ہیں، یا پھر کچھ آپ کو جو ہے وہ سسٹمیٹک چینجز کرنے پڑتے ہیں؟ تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ سائرہ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سر. آپ نے ویسے کل ایک بات کی تھی جاتے جاتے کہ 48 گھنٹے کے اندر اچھی خبریں جو ہے وہ ایران امریکہ تنازع کے حوالے سے آنے لگیں گی. اچھی خبر ہی ہے کہ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے. جی بخاری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ سول پرپزز کے لیے اپنے جوہری جو پروگرام ہے اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے. آپ نے جو کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے واپس گئے ہیں، اٹس اے ریڈیکل ڈپارچر فرام what we have been listening right from Donald Trump down the line. جو بھی تھے ان کا سب سے بڑا فوکس ہی ایران کا نیوکلیر پروگرام تھا. لیکن اب یہ جو گفتگو ہے، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کو افسودہ یورینیم تک دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے پرامن مقاصد کے لیے جاری رکھیے جی پروگرام. یہ کبھی پہلے سنا تھا آپ نے؟ پہلے تو اس کو مکمل طور پہ تباہ کرنا، اس کے اوپر قبضہ کرنا، جا کے وہاں سے نکال کے لانا، دس دیٹ اور دا ادر. تو اٹ از اے ریڈیکل ڈپارچر، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ بھی جس کی گفتگو ہم سن رہے تھے، یہ امریکہ کے توانائی کے وزیر ہیں، نام ان کا کرس رائٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پرامن مقاصد کے لیے ایران کے جوہری توانائی کے اصول پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو ان کو افسودہ یورینیم دینے کے لیے تیار ہیں. دس از اے ریڈیکل ڈپارچر ایز آئی سیڈ فرام دا کنسسٹنٹ اسٹانس آف مسٹر ٹرمپ اینڈ ہز کمپنی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور تقاضا سامنے آیا جس کے حوالے سے ایران نے نیوکلیر کے حوالے سے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو واضح کیا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ IAEA جو ہے یہ ہمارے ان جوہری تنصیبات کا معائنہ کرنا چاہتی ہے جو جنگ میں متاثر ہوئے ہیں. اس نے کہا ہماری پارلیمنٹ نے قانون پاس کیے ہوئے، اس کے تحت آپ وہاں نہیں جا سکتے اور ہم آپ کو وہاں نہیں جانے دیں گے. ہاں، اگر آپ نے باقی کی تنصیبات کو دیکھنا ہے جو جنگ سے متاثر نہیں ہوئی ہیں تو اس کے لیے یو آر ویلکم. ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو ہے وہ ایران کو یہ بھی بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ کیوں ان تنصیبات کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ٹرمپ کے دعوے اگر آپ مان لیں، اگر آپ 50% بھی مان لیں، تو جوہری تنصیبات تو ایران کی مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہیں. وہ تو یہ تک بھی کہتے ہیں کہ وہ جو افسودہ یورینیم تھی 900 kg کے قریب، وہ بھی زمین بوس ہو گئی ہے. اچھا بخاری صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایران کے پاس تو افزودہ یورینیم آلریڈی موجود ہے سول پرپزز کے لیے، مطلب جیسا ایران کلیم کرتا ہے کہ وہ تباہ نہیں ہوئی. تو پھر امریکہ کی یہ پیشکش کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ صرف یہی معنی رکھتی ہے کہ امریکہ اپنے اس کنسسٹنٹ سٹانس سے پیچھے ہٹا ہے. یہ تو ان کے ساتھ تعاون کی بات کر رہے ہیں نا کہ آئیں ہم مل کے کریں گے تعاون جی، ہم سے ہم لے یورینیم لیں اور ہم آپ کے پیسفل یعنی ایٹمی پروگرام کے خلاف تو نہیں ہیں. تو یہ اسے اسی اینگل سے دیکھیں کہ دس از اے یو ٹرن ایز فار ایز ایرانز نیوکلیر انرجی پروجیکٹ از کنسرنڈ. ٹھیک ہے بخاری صاحب، یہ کہیں کوئی سازش تو نہیں ہے؟ سازشیں معاشرے کرنے کا وقت جو ہے وہ گزر گیا. اب تو دو ٹوک بات ہوگی جہاں بھی ہوگی. میں آپ تھوڑا سا اور اس کی وضاحت کر دوں. ایران یہ کہتا ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ IAEA کے اوپر جو ایک ایسا ادارہ ہے جو امریکہ کی آنکھ جھپکنے یا آنکھ کے اشارے سے چلتا ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کے تحت یہ جاننا چاہتا ہے کہ نقصان ہوا بھی ہے کہ نہیں، یا ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے، تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کو ری ایڈجسٹ کر لیں. یہ ایران کبھی نہیں ہونے دے گا اور نہیں ہونے دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ امریکی سینیٹر کرس
مرفی نے تو کمال ہی نہیں کر دی ہے, آپ نے اس کے بیان کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہیں پر. وہ یہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ امریکی صدر کو آخرکار ایران کے خلاف اپنی فوجی شکست کا احساس ہو گیا ہے, اور تہران کے خلاف اقتصادی دباؤ کی دھمکیاں صرف ٹرمپ کی بڑھ کے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہ بھی اسی طرح سے پھوکی دھمکیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتصادی جنگ کا انجام بھی ناکامی پر ہی ہوگا. ایران نے ٹرمپ کو ایک کونے میں دھکیل دیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی مسلمان لیڈر نہیں کہہ رہا ہے, کوئی ایرانین نہیں کہہ رہا ہے, یہ امریکہ کا سینٹر کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ پر دباؤ ڈال کر امریکہ کو ایران کے ساتھ غیر ضروری جنگ میں دھکیلا. ناٹ اونلی دس, یاہو نے امریکی مفادات کو خطرے میں ڈالا, جس کے نتیجے میں خطے میں ایران کی پوزیشن مستحکم ہو گئی ہے اور امریکہ کی اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ وہاں پر کمزور ہوئی ہے. لوک واٹ ہی از سیئنگ. یعنی گراؤنڈ سچویشن یہ ہے جس کا اب اقرار کرنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو نئی جنگ شروع کی گئی ہے, جس کو اقتصادی جنگ یا معاشی جنگ کہی جا رہی ہے, ایران کو یہ جھکا سکتی ہے کہ نہیں؟ ایران پوری قوت سے ڈٹا ہوا ہے اور ڈٹا رہے گا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مسعود پزشکیان نے کہی ہے جو ایران کے صدر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی, ہم نے تو صرف اپنا دفاع کیا ہے. ایران نہ کمزور ہے اور نہ ہی کبھی کمزور ہوگا, اور اچھی طرح جانتا ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور اور اسرائیل کے خلاف دفاع کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب بیانات آپ سنتے ہیں تو آپ کو اتنا حوصلہ ضرور ہوتا ہے ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری اینڈ ایز اے نیبر آف ایران کہ ایرانین لیڈرشپ پوزیشن آف ویکنس سے نہیں بول رہی. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب, ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اگر امریکہ اتنے بڑے یو ٹرنز لے رہا ہے, اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جس طرح سے ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل کی ایران کے صدر کے ساتھ, اور وہاں پر اور جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے, اس کے بعد قطر کے وزیر اعظم بھی ایران کے دورے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو بخاری صاحب, اس سارے سچویشن کے اندر اگر امریکہ اتنی لچک دکھا رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایران کی پوزیشن کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے گا اور ایران مزید جو ہے وہ ہارڈ لائن لے گا, یا پھر صدر ٹرمپ کو جس ہم فیس سیونگ کی بات کرتے ہیں کہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے اب صرف ایک فیس سیونگ درکار ہے, وہ دے کر اسے جان چھڑائے گا؟ اب یہ صرف فیس سیونگ کا معاملہ نہیں رہ گیا ہے. آپ یہ دیکھیں خطے کی نیو ریالٹیز کیا ہے. مسلمان ممالک آپس میں دفاعی معاہدے کر رہے ہیں, نئے نئے لوگ اس میں شامل ہونے کی خواہش نہیں, درخواستیں کر رہے ہیں. جی. بنگلہ دیش, ایران, ان سب میں باقاعدہ بات چیت شروع ہوئی. کوئی سوچ سکتا تھا کبھی کہ ایران ایک ایسے معاہدے میں شامل ہونا یعنی شامل ہونے کی خواہش کرے گا جس میں سب سے کلیدی کردار سعودی عرب کا ہے. یہ سب پریشرز ہیں جو ٹرمپ محسوس کر رہا ہے کہ اگر یہ الائنس بن جاتی ہے, اس خطے کے سارے لوگ اس کے رکن بن جاتے ہیں, تو ویئر از امریکہ اور واٹ ول ہیپن ٹو اسرائیل. صدا تو وہاں ماں نے پیدا نہیں کرنے نا ٹرمپ, جس طرح پچھلے پریزیڈنٹس نے کبھی نیتن یاہو کی مدد نہیں کی تھی وہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے, تو آنے والے پریزیڈنٹ بھی نہیں کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از فیلنگ دا پریشر کہ یہ ہو کیا رہا ہے, میں کھڑا کہاں ہوں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہم بات کر رہے تھے مسعود پزشکیان صاحب کے بیان کی, ایک اور اہم بات انہوں نے کہی ہے کہ جنگ ہمیشہ مسائل کو حل کرنے کا راستہ نہیں ہوتی. ایران باہمی مفاہمت اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کا قائل ہے. کیا خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. وہ کہتے ہیں جس گرہ کو ہاتھ سے کھولا جا سکتا ہو اسے دانت سے کھولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. بخاری صاحب, اسپیکر جو ہے ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف صاحب بھی یہی جو ہے وہ بات کرتے ہیں, ان کا موقف بھی یہی ہے کہ وہ مذاکرات کا دفاع کرتے دکھائی دیے. وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں یا بات چیت ہوتی ہے تو یہ ایران کے مفاد میں ہے. یہی بات میں آپ سے بھی کر رہی تھی کہ کرنٹ سینیریو کے اندر ایران کے لیے بھی کتنا فائدہ مند ہے کہ وہ اس ساری جنگ سے ابھی تو اسٹرینتھننگ پوزیشن میں ہے, وہ نکل جائے تو اس کے لیے تو ون ون سچویشن ہے. میرے خیال سے کالیباف کے بیان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. کالیباف نے یہ بیان کیوں دیا ہے؟ کچھ لوگ ایران کے اندر امریکہ سے مذاکرات کرنے کو ایران کی کمزوری قرار دے رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے یہ بچ گیا ہے, لیٹ گیا ہے, یا اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے اور اب بات چیت کے لیے یعنی تلملا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. کالیباف نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور نہ ہی یہ کوئی ممنوع اور حرام عمل ہے. ہاں جی. مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. ان کا یہ پیغام انہوں نے ناصر کے لیے تھا جو امریکہ سے مذاکرات کے خلاف ہے. دیکھیے, دنیا کا کوئی معاملہ, کوئی ایشو, کوئی کانفلکٹ جنگ کی بیٹل گراؤنڈ میں طے نہیں ہوا ہے.
آپ شروع ہو جائیں جب سے ہسٹری میرے اور آپ کے دور میں کنٹمپریری ہسٹری میں جائیں تو آپ سیکنڈ ورلڈ وار سے یا فرسٹ ورلڈ وار سے بات شروع کر لیں, کوئی جنگ جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ میں نہیں جیتی گئی ہے. ہر جنگ کا نتیجہ یہ تھا کہ مذاکرات ہوئے اور اس کے ذریعے معاملات کو جو ہے وہ حل کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس وقت تو دامن بچا لیتے ہیں, لیکن جب پھر کوئی معاملہ حل ہو جاتا ہے مذاکرات کے ذریعے تو پھر یا اس کے اوپر غداری کا لیبل لگا لیتے ہیں اور یا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ ان کا انٹرنل ان قوتوں کے لیے میسج تھا جو غالباً امریکہ کے ساتت بات چیت کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے بخاری صاحب, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کون سی قوتیں ایران کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے خلاف ہیں. IRGC کی ہمیں پتہ ہے کہ اسٹرانگ جو ہے وہ ہارڈ لائن رہی ہے سارے معاملے کو لے کر. ایون مجتبیٰ خامنہئی صاحب بھی جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ کچھ خاصے پر امید نہیں ہے, امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اس طرح سے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدر مسعود پزشکیان, باقر کالیباف صاحب, اراقچی صاحب جو ہے وہ مذاکرات کے حامی رہے ہیں. تو پھر یہ کیا IRGC کو میسج دیا جا رہا ہے؟ میرے خیال سے اگر ہم یہاں ہی بات روک دیں کہ جو قوتیں یا جو بھی عناصر جو ہیں وہ مذاکرات کے خلاف ہیں, یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ بھائی یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے. مذاکرات سے اگر ہماری پوزیشن برقرار رہتی ہے, اگر ہم کوئی چیز لوز نہیں کرتے ہیں تو مذاکرات میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن یہ تو ایک انٹرنل بحث اور ایک انٹرنل ریاکشن ہے. میں سمجھتا ہوں ٹرمپ بھائی جو ہیں وہ کچھ مختلف طریقے سے گویا ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بہت جلد ختم ہونے والی ہے. یاد رکھیے وہ جو ہماری 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے. ہاں جی بالکل, کل آپ نے میں نے تو نہیں کہا نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, بہت جلد کا لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ بہت جلد یہ جنگ ختم ہونے والی ہے. تمام معاملات ایک بڑی کامیابی رہے ہیں. دیٹ مینس دا میٹر از گوئنگ ٹو بی ریزالو. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کے حوالے سے جو دعوے کرتے تھے وہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, ہم نے اڑا دیا ان کو یہ کر دیا. تو اس حوالے سے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہیں. اور یہ بیان ان کا اس لیے آیا ہے کہ کل ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جس میں ان کو دکھایا گیا ہے کہ وہ مطلب ماشاءاللہ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں. ادھر لیٹسٹ بیان ان کا یہ کہتا ہے کہ تہران کے ساتھ مذاکرات کی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے. یہ دیکھیے یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ پوزیشن آف ویکنس ہے. اب وہ کوئی ڈیڈ لائن بھی نہیں دے رہے, کل تک کر لو, پرسوں تک کر لو, 3 دن میں کر لو. تو ٹرمپ بھائی اب میرے خیال سے جنگ سے ہاتھ دھو کے اور مذاکرات کے ذریعے جلدی سے جلدی حل چاہتے ہیں تاکہ وہ الیکشن جو آ رہا ہے نومبر میں. یہی تو بات ہے بخاری صاحب کہ ایران وہ نہیں دے رہا نا وہ فیس سیونگ. ایران کے اندر ایسے حلقے موجود ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایران اگر جیت رہا ہے اس جنگ سے, مزید گین کر رہا ہے تو مزید گین کرتا ہے. دیکھیے یہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے, میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایرانین لیڈرشپ ہے اٹ از بیہیونگ, ایکٹنگ, کنڈکٹنگ اٹ سیلف فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. ایک لیٹر لکھا ہے اراقچی نے, جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراقچی, انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو, سلامتی کونسل کو اور اس کے تمام ارکان کو کہ ایران کے خلاف جس طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں یہ ریاستی اور معاشی دہشت گردی ہے, لہٰذا اس کو روکنے کے اقدامات کیے جائیں. تو ایرانین لیڈرشپ ودر اوے نہیں ہوئی ہے, بکھری نہیں ہے, ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یونٹی کے ساتھ مختلف آپشنز کے اوپر کام کر رہی ہے. آئی تھنک دیٹ اسپیکس کہ ٹرمپ بھائی جو ہیں وہ تباہی لانے میں کامیاب نہیں ہوئے جو شاید ان کا منشا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, پاکستان جو ہے اس کے ابھی فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد جو ہے وہ وضاحت آئی ہے ہمارے دفتر خارجہ کی جانب سے کہ کیا جو ان کے بارے میں کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں اس کی تردید کی گئی ہے. اس معاملے کی طرف آتی ہوں میں, ذرا اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتی ہوں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کس حد تک پاگل پن کی پہنچ قسم کا جوک جو ہے انہوں نے بینگ اے پریزیڈنٹ اپنا بھی بنوایا ہوا ہے اور امریکہ کا بھی بنوایا ہوا ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک یعنی قرآنک حوالے سے ایک آ جاتا تھا کہ when we wish to destroy a nation we appoint stooges as their rulers. So I think he is one of those stooges. اور یہ ثابت کرے گا وقت, کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں مزاحیہ پروگراموں کا حصہ بنے گی. امریکہ میں تو آلریڈی اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. دو اور باتیں جہاں سے آپ جا نہیں سکتے واپس, وہ پاکستان کے حوالے سے ہیں. پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک تو جو آپ نے بتا دیا کہ یہ تردید کی ہے کہ وہ ٹرمپ کے ایجنٹ کے طور پر یا اس کے نمائندے کے طور پر نہیں گئے تھے, بلکہ وہ جو پاکستان اوور آل کوششیں کر رہا ہے, یعنی ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ امریکی بندہ تھا ایران کے پاس گیا تھا. پاکستان ہیز اٹس اون آئیڈینٹی, سو ہیز اٹس لیڈرشپ. بٹ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات, وہ جو سینکشنز کی بات کر رہا ہے امریکہ,
اور پابندیاں لگانے کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو اس کے ساتھ تعاون کریں گے. پاکستان نے آج آفیشیلی اعلان کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ جاری تھی, جاری رہے گی, اور ہم کسی ایسی پابندیوں کے دائرہ کار میں نہیں آتے. ہم صرف ان پابندیوں پر غور کریں گے جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لگائی جائیں گی. گاڈ بلیس آر سول. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی گیس پائپ لائن بھی بحال ہونے والی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی ٹریڈ جو ہے یہ بوسٹ ہوگی کیونکہ ہم ہمسایہ ملک ہیں. ایران وڈ پریفر بائنگ فرام پاکستان انسٹیڈ آف اینی ادر کنٹری. پتہ نہیں مجھے کیوں یہ آپٹیمزم میرے اندر ہے. تو یہ آج میں کمپلیمنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کے فارن آفس کو, کہ دے ہیو ٹیکن اے ویری فرم اینڈ اے ویری نیشنل اسٹانس. لیکن بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کافی مشکل ہو جائے گا پریکٹیکلی اسپیکنگ, بیکاز امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت بڑی اقتصادی جنگ جو ہے وہ ایران کے خلاف لانچ کرنے والے ہیں, اور جو بھی ملک ٹریڈ کرے گا وہ پھر ٹیرفس کے زد میں آئے گا, وہ بھی سینکشنز کے زد میں آ سکتا ہے. تو کیا پاکستان سسٹین کر پائے گا؟ آپ جو ہے نا باز نہیں آتی ہیں نا شرارت کرنے سے. دیکھیے اس میں جن ملکوں نے آنا ہے نا اس دائرہ کار میں جو ایران سے ٹریڈ کرتے ہیں ان کے نام ہم نے اپنے پروگرام میں بتائے تھے. ان میں چین ہے, اس میں انڈیا ہے, اس میں پاکستان ہے. یہ سارے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ ہیں, یہ نان اینٹیز ہیں, یہ کیا ہیں؟ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش کے اوپر پوری دنیا ایران کا بائیک آؤٹ کر کے بیٹھ جائے. نہیں ہوگا. یہ پوری دنیا نے جنگ میں ساتھ نہیں دیا ان کا. آپ سوچیں سینکشن کو تو چھوڑ دیں. کیا یورپ نے نہیں کہا کہ دس از ناٹ آر وار؟ کیا اس کی اپنی قوم نے نہیں کہا نو کنگ نو وار, دس از ناٹ آر وار, دس از نیتنیاہوز وار؟ تو وہ کدھر سے پوری دنیا کے اوپر امپلیمنٹ کر بیٹھیں گے اپنی خواہشات کو؟ ایسا نہیں ہونے والا. لیکن بخاری صاحب پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر ہم دیکھیں ماضی میں تو بھارت اور چین تو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ دس ٹائم. سینکشنز کے جو بھی ٹائم تھا 47 سال کے سینکشنز کے دوران بھی وہ ٹریڈ کرتے رہے ہیں ڈسپائٹ امریکن پریشر. لیکن پاکستان نہیں کر سکا. ایران گیس پائپ لائن اس حد تک پہنچی, اتنا ڈیلے ہوا, اس کا اسی کا ہی ایک نتیجہ ہے. نیشنز لرن فرام ایکسپیرینس. اگر چائنا اور بھارت کرتے رہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کرتے رہیں گے. اب یہی تو بیان ہے, اسی کی طرف تو اشارہ ہے کہ بھائی صاحب نو مور, تھینک یو ویری مچ. ہم آپ کی خواہشات کے محتاج نہیں ہیں. لیکن بخاری صاحب ہم آج تک پیٹرول ایران سے لیگلی نہیں لے سکے ہیں, تو وہ بھی جتنا چینج میڈم چینج. The situation, the international situation and readjustments are taking place. International situation is changing. Ground realities are being changed. New realities are coming up. We will live in that. So hopefully. لیکن بخاری صاحب اگر پاکستان کرنٹ سچویشن کے اندر ایسا کچھ بھی کرتا ہے تو پھر امریکہ کے پاس تو بہت سارے ٹیکٹکس ہیں, بہت سارے ویپنز ہیں پاکستان کو اٹیک کرنے کے, پاکستان کو دبانے کے, پریشرائز کرنے کے. IMF ہے, ورلڈ بینک ہے. No, but why shouldn't we take into consideration the recent failure to teach any lesson to Iran? What do you think, we are weaker than Iran? No, madam. Iran is not a nuclear power, we are. You see what I mean? اگر ان کے بس میں ہوتا تو ہندوستان, امریکہ اور بھارت مل کے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کا بیڑا غرق کر چکے ہوتے. ہوا. لیکن بخاری صاحب بات یہ ہے نا کہ جو ایران ہے اس کی تو سیلف ڈیپینڈنٹ اکانومی تھی, سیلف سسٹین کیا انہوں نے اتنا ٹائم. ٹھیک ہے, ہماری تو ایکسپورٹس کچھ بھی نہیں ہے, امپورٹس پر امپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہے. تو ہمارے لیے تو مشکل. نیو ریئلٹیز. بخاری صاحب اکانومی جو لوگ اس زد میں آئیں گے وہ آپس میں ٹریڈ کریں گے اور بے پناہ ٹریڈ کریں گے. پاکستان کو اگر ایران سے تیل ملنا شروع ہو جائے اس قیمت پر جس پر وہ دے رہا ہے چائنا کو, تو آپ کی آدھی اکانومی تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. بس آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اور اگر گیس پائپ لائن کمیشن ہو جاتی ہے جو صرف ہم نے اپنے والا حصہ بنانا ہے, which will take months or maximum a year. But then where will we go, where will our economy go, that is anybody's guess. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیان پریکٹیکل ہے یا پھر کرنٹ سچویشن کے اندر پاکستان؟ میں کہتا ہوں یہ بیان دینا بہت بڑی جرات کی بات ہے. آپ کہتے ہیں پریکٹیکل ہے کہ نہیں ہے. جی بالکل. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے گڈ بکس میں آنے کے لیے پاکستان اس طرح کا بیان دیا ہے کیونکہ دے نو کہ ڈیپ ڈاؤن کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ جو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات باوجود سلائٹ بٹرنس ہیئر اینڈ دیئر ہمیشہ کارڈیل رہے ہیں. اور اگر آپ خطے کے اعتبار سے دیکھیں تو دے آر اسپریڈ آن سینچریز. لیکن جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے یہ تعلقات کبھی بھی بٹرنس کی اسٹیجز میں داخل نہیں ہوئے. اور اب تو یہ اتنے کارڈیل ہونے جا رہے ہیں بیکاز پاکستان از دا اونلی کنٹری دیٹ ایران ٹرسٹس.
وہ تو بالکل بخاری صاحب، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹرائکس بھی ایران کی جانب سے کی گئیں، پھر بھارت کے کتنے را کے ایجنٹس جو ہیں وہ پکڑے گئے ایران کے اندر سے، تو پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے اتنا بڑا سٹیپ اگر لے رہا ہے یہ تو کمپرومائز اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ نے دیکھا جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ کتنی جلدی ریزالو ہو گیا تھا، کیونکہ دونوں طرف سے یہ ریئلائز کیا گیا تھا کہ اور قوتیں ہیں جو ایران اور پاکستان کو لڑانا چاہ رہی ہیں. آپ بھول گئی ہیں اس خطے کے اندر بلوچستان کے اندر کیا بلیک واٹر نہیں رہی؟ کیا وہاں پر جتنی بھی علیحدگی پسند تنظیمیں تھیں ان کو انٹرنیشنل ملکوں نے سپورٹ نہیں کیا؟ تو اس لیے وہ جو بھی بٹرنس تھی دونوں ملکوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اٹ از ناٹ ان آر انٹرسٹ. دا کلوزر وی آر the better our people will be. I think that's a reality. بخاری صاحب، آج کویت کے ساتھ بھی جو ہے وہ پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے اور جو بھی ڈیفنس نوعیت کے تعاون ہے اس کو مزید بڑھانے پر جو دونوں نے اتفاق کیا ہے، کیا کویت بھی الٹیمیٹلی مکہ ایکارڈ میں شامل ہو سکتا ہے؟ یہ you see there are stairs and Kuwait has put its foot on the third stair. چڑھ جائے گا اسی سیڑھی کے اوپر اور آپ دیکھیے گا کہ اس پورے اس میں کون کون آتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ لانگ. لیکن بخاری صاحب، جتنے ملک شامل ہوتے جا رہے ہیں میری ریزرویشن اتنی بڑھتی جا رہی ہے. مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ مسلم نیٹو بننے کے بجائے ایک اور او آئی سی نہ بن جائے. دیکھیے نہیں او آئی سی نہیں او آئی سی. ہاں جی، انہوں نے بھی سبق سیکھ لیا ہے، عربوں نے بھی سبق سیکھا ہے. یہ جنگ جو ہے اس نے صرف ایرانیوں کو یا امریکن کو سبق نہیں پڑھایا ہے، عربوں کو بھی پتہ چل گیا کہ امریکہ از اونلی انٹرسٹڈ ٹو پروٹیکٹ اسرائیل. اٹ از نو لانگر انٹرسٹڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ ان کو جگہ دے کے وہاں اڈے قائم کیے گئے، اس کے باوجود اس نے ان کے دفاع کے لیے ایک ایکٹ نہیں کیا. تو یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں یہ اسی کی آؤٹ کم ہے، بیکاز دے آر ناٹ ولنگ ٹو ٹرسٹ امریکہ اینی مور. اگر امریکہ کی اس خطے سے چھٹی ہو جاتی ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح دنیا کیا ہوگی. بالکل بخاری صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اس خطے سے چھٹی بھی ہو سکتی ہے اور آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے امریکہ. پتہ نہیں صدر ٹرمپ کو فارن پالیسی کون جو ہے وہ بنا کر دے رہا ہے. جس طرح سے ابھی ہم نے ان کی کینیڈا کے حوالے سے ویڈیو دیکھی ہے، اتنے درینہ تعلقات کینیڈا کے ساتھ، ون آف دی لارجسٹ ٹریڈ، اور امریکہ تو اس طرح کی حرکتیں کر کر کے آئسولیشن میں چلا جائے گا. بالکل سٹوجز میڈم سٹوجز. جی، یہ مسخرانہ حرکتیں جو ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ امریکن قوم پے کرے گی اور کرے گی، اور میں تو پتہ نہیں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. نہیں بخاری صاحب، مجھے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہی ایسا ہو جائے گا کہ امریکی عوام جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی میازہ جو ہے وہ بھگت رہی ہوگی. اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں بریک. اسٹے ود اس.